اب یہ تقدیر کے معاملے کی طرف آئیں تو یہاں پہ بھی یہ اللہ کا علم ہے. مجھے بتائیں کیا کسی کو یہ پتا چل گیا دنیا میں کہ میں جنتی ہوں یا جہنمی؟ تو پھر وہ اس کیوں کنکلوڈ کر بیٹھا ہے پیسمسٹک اپروچ کے ساتھ میں تو ہے ہی جہنمی ہے لہذا مجھے نیک عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آج تک کسی نے یہ کنکلوڈ نہیں کیا اس حوالے سے کہ جی میں جنتی ہوں تو میں جنتی والے کام کرنے شروع کر دوں. الٹی طرف بھاگتے ہیں اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے لیے. ایسا بھاگتے ہیں کہ کہتے ہیں جی بخاری مسلم حدیث ہے ایک بدکار عورت تھی, اس نے ایک کتے کو موزے میں پانی پلا دیا, اللہ نے اسے بخش دیا. جی بالکل, پھر تو نیک عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ تعالیٰ چھوٹی سی نیکی پہ بخش بھی سکتا ہے. ہم کہیں گے رکو ذرا صبر کرو, بخاری مسلم میں لکھا ہے ایک نیک عورت تھی, اس نے ایک بلی کو قید کر دیا, بھوکی پیاسی مر گئی, وہ جہنم میں. تو اب بتاؤ اللہ چھوٹی بات پہ پکڑ بھی سکتا ہے؟ وہی ڈاکٹر پہ آپ جواب دیں گے, اگلی وہ منطق کھڑے کریں گے اس لیے تو ہم نیکیاں نہیں کرتے, ہو سکتا ہے چھوٹی سی بات پہ پکڑے ہی جائیں تو بس اللہ پہ ہی چھوڑ دیں. نہ, بخاری مسلم میں حدیث ہے, سیدنا علی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے پوچھا کہ اگر جنتیوں کا جنت میں جانا اور جہنمیوں کا جہنم میں جانا لکھ دیا گیا ہے تو ہم نیک اعمال کیوں کرتے ہیں؟ سیم کوسچن بخاری مسلم میں مولا علی نے رسول اللہ سے پوچھا تو نبی علیہ السلام نے پتہ کیا جواب دیا؟ بالکل ہٹ کے ایک جواب دیا. آپ نے فرمایا تم عمل کرتے رہو, جو جنتی ہوگا اس کے لیے جنتیوں والے اعمال آسان ہو جائیں گے, اور جو جہنمی ہوگا اس کے لیے جہنمیوں والے اعمال آسان ہو جائیں گے. پھر نبی علیہ السلام نے قرآن کی آیات تلاوت کی, سورۃ اللیل جو ہے نا پارہ نمبر 30 کے اندر بڑی ڈیسائسیو آیات ہے. اس موقع پہ نبی علیہ السلام نے ان آیات کو تلاوت کیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى, پس جس نے اطاعت گزاری کی روش اختیار کی, اللہ کا تقوی اختیار کیا اور ہر اچھی بات کی تصدیق کی, فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى, اس کے لیے ہم آگے آسانیاں کر دیں گے. یعنی کرنا اس نے ہی ہے پھر بھی. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ, اور جس نے بخل کیا, کنجوسی کی, وہاں پہ آیا تھا استغنا والی کیفیت, یعنی اللہ کی اطاعت اختیار کرنا, اللہ کے لیے خرچ کرنا. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى, اور ہر اچھی بات کو جھٹلایا. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى, پھر ان قریب ہم اس کے لیے مشکل پیدا کر دیں گے. یہ آیات نبی علیہ السلام نے پڑھی کہ جنتیوں کے لیے جنت والے اعمال آسان ہوں گے. ہمیں کوئی کہتا ہے نا کہ ہاں جی کیا خیال ہے, ہم کہتے ہیں انشاءاللہ ہم نے جنت میں جانا ہے اور کوشش بھی کر رہے ہیں اس کے لیے. بخاری مسلم حدیث ہے میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں جیسا میرے لیے گمان کرے. کبھی اللہ کے لیے گمان نہ کریں کہ میں نے جہنم میں جانا ہے. گمان پازیٹیو رکھیں لیکن محنت بھی پازیٹیو کریں. صرف گمان نہیں کہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے, ایفرٹ پٹ کرنی ہے. اس کے بعد رہنا آپٹیمسٹک ہے, پیسیمسٹک نہیں ہونا آپ نے, تو انشاءاللہ ستہ خیرہ. اور یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ کہا ہے اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں چلتا. اللہ جنتیوں کا وعدہ پورا کرے گا. جنتیوں کا کلام نقل ہوا ہے کہ جنتی جنت میں پہنچ کہیں گے کہ شکر ہے کہ جو اللہ نے ہم سے وعدہ کیا تھا پورا کیا. یہ اللہ پتہ بار بار کیوں کہتا ہے؟ دنیا میں ایسا نہیں نہ ہوتا. دنیا میں محنت کرنے والا ناکام ہو جاتا ہے اور بعض اوقات بغیر محنت کیے وہ شخص کامیاب بھی ہو جاتا ہے. اس کو اتنا مال مل جاتا ہے, محنت کرنے والا ڈوب جاتا ہے. تو اس لیے اللہ نے کہا آخرت میں ایسا نہیں ہوگا کہ کسی کی لاکھ کام آئے. نہ, لاکھ دنیا میں ہے کہ محنت کریں کامیاب ہو بھی سکتے ہیں, بری طرح ناکام بھی ہو سکتے ہیں. آخرت میں اللہ نے بار بار اس لیے یقین دہانی کہی کہ آخرت میں یہ نہیں ہوگا کہ ایک بندے نے پوری محنت کی اور آخرت میں جا کے اس کی لاکھ یہ نکلی کہ نماز پڑھنے والا جو ہے وہ جہنم میں چلا گیا اور جو اللہ کا باغی تھا وہ جنت میں چلا گیا. نہ, آخرت کے لیے لاکھ نہیں ہے. اس لیے اللہ نے کہا میں اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا, میں نے جو وعدے کیے ہیں پورے کروں گا. یہ یقین دلایا کیونکہ انسان کو وسوسہ آ سکتا تھا کہ دنیا میں تو ایسا نہیں ہوتا. دنیا میں محنت کرنے والا بعض اوقات کامیاب ہوتا ہے, بعض اوقات ناکام. آخرت میں 100% ناکام ہوگا جو دنیا میں پیغمبروں کا نافرمان ہے, اور 100% کامیاب ہوگا جو دنیا میں انبیاء کا تابع فرمان ہے. اور مسئلہ تقدیر کو حل کرنے والی ایک آیت میں کوٹ کر دوں, جو کوئی بھی پوچھے نا اس حوالے سے, سورہ الزمر کی آیت ہے, وہ پورا مسئلہ حل کر دیتی ہے. سورت نمبر ہے 39 اور اس کی آیت نمبر ہے 7, بالکل سٹارٹ میں ہی. میں کہتا ہوں تقدیر کا مسئلہ ہی ہے.
ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم ناشکری کی روش اختیار کرو گے، اللہ کے نافرمان بنو گے، کفر اختیار کرو گے، تو یاد رکھنا اللہ بے پرواہ ہے۔ کسی کو یہ ٹینشن نہ ہو کہ کوئی نماز نہیں پڑھ رہا تو کوئی اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق پڑ گیا، نہیں، میں بے پرواہ ہوں۔ اچھا، اب بے پرواہی کا کوئی یہ بھی رزلٹ نکال سکتا تھا کہ اللہ جب بے پرواہ ہے تو مجھے نمازیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، اللہ کو تو فرق نہیں پڑتا۔ وہ اللہ نے ساتھ پھر کلیئر کیا، وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، لیکن یاد رکھنا وہ اپنے بندوں سے کفر کو، ناشکری کو، نافرمانی کو پسند نہیں کرتا۔ بے پرواہ ضرور ہے، لیکن اوپن لائسنس نہیں کہ بے پرواہی کا رزلٹ یہ نکلے کہ ٹھیک ہے منو کے چاہے یہ گناہ کرے یا ثواب کرے، نہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے میں بے پرواہ اس اعتبار سے ہوں کہ تیرے گناہ کی وجہ سے میری خدائی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن تیرا بیڑا غرق ہو گیا۔ اللہ اپنے بندوں سے نافرمانی پسند نہیں کرتا۔ وَإِن تَشْكُرُوا، اور دیکھنا اگر تم شکر گزاری کی روش اختیار کرو گے، يَرْضَهُ لَكُمْ، تو یہی وہ تم سے چاہتا ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور کوئی جان بوجھ اٹھانے والی دوسرے کے اعمال کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ، اس کے بعد تم لوٹ کر اپنے رب کے پاس جاؤ گے۔ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم دنیا میں اعمال کیا کرتے تھے۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک وہ سینوں کے چھپے ہوئے رازوں کو بھی جاننے والا ہے، اس لیول تک باریکی کا حساب کرے گا۔ اور ایک اور آیت ہے اس کانٹیکسٹ میں سورہ طٰہٰ کے اندر، وہ بہت کرٹیکل آیت ہے۔ سورہ طٰہٰ کے اینڈ پہ جا کے وہ آیات آتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حوالے سے مسئلہ تقدیر کو کلیئر کر دیا ہے، وہ بھی میں یہاں پہ کور کر دیتا ہوں۔ سورۃ الکہف کے بعد سورہ مریم اور طٰہٰ کے بالکل اینڈ پہ جا کے آئے تھے۔ یہ اکثر لوگ جو آپ کو کہہ رہے ہوتے ہیں بدبخت، یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب ہم نے آدم علیہ السلام کو اور ان کی اولاد کو زمین پہ بھیج دیا، ظاہر ہے انہی سے اولاد پیدا ہونی تھی، اللہ نے فرمایا قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا، ہم نے دونوں سے کہا، سیدہ حوا اور سیدنا آدم سے، منہا جمیعا، کہ تم سب کے سب اب اتر جاؤ، بعضکم لبعض عدو، تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے، یعنی شیطان کا دشمن انسان، اور انسان کو بھی دشمنی روانی ہے اور آپس میں بھی انسان لڑیں گے۔ اب یاد رکھنا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اب جب کبھی بھی میری طرف سے کوئی ہدایت کی کتاب آئے گی نا دنیا میں، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ، تو جو کوئی بھی اس ہدایت کی پیروی کر لے گا، فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، تو نہ وہ گمراہ ہوگا اور نہ ہی بدبخت ہوگا۔ تو بدبختی پھر اللہ نے بندوں کے کھاتے میں ڈال دی ہے کہ جو کتابوں کی مان لے گا نا وہ بدبخت نہیں ہوگا۔ تو اس کا مطلب ہے بدبخت اللہ بناتا ہے یا انسان خود بدبختی کماتا ہے؟ خود۔ یہ آیت واضح ہے کہ جو ہدایت کی پیروی کر لے گا وہ نہ گمراہ ہوگا نہ شقی ہوگا، اور جو پیروی نہیں کرے گا وہ گمراہ بھی ہو جائے گا اور بدبخت بھی ہو جائے گا۔ یہ خود ہم کماتے ہیں۔ تو یہ کہیں پہ کنسیپٹ نہیں، یہ تو بڑا گمراہ کن عقیدہ ہے۔ یہ عقیدہ جبریہ کا تھا کہ اللہ تعالیٰ انسان پہ مسلط کر دیتا ہے، اور قدریہ دوسری اسٹریم پہ چلے گئے، انہوں نے کہا نہیں ٹوٹلی ہم ہی کرتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ درمیان میں ہے کہ جن باتوں کا حکم اللہ نے ہمیں دیا ہے ان کا اختیار بھی ہمیں دیا ہے، اور جن چیزوں کا مجھے حکم نہیں دیا اس کا اختیار میرے پاس نہیں ہے، اور نہ مجھے اس میں کوئی زیادہ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ مثلا میرا قد کتنا ہے، میری آنکھوں کا کلر کیا ہے، میں کن ماں باپ کے گھر پیدا ہوں گا، میں کس ملک میں پیدا ہوں گا، مجھے بتائیں، یہ قیامت الدین ہم سے پوچھا جانا ہے۔ لیکن جو بات اللہ نے ہم سے پوچھنی ہے نا اس کا اختیار ہمیں دیا ہے، اور اگر آپ یہ اختیار نہیں مانیں گے تو اللہ پہ ظلم لازم آئے گا، اور اللہ تعالیٰ عدل کرنے والے۔ ٹھیک ہو گیا؟ علی بھائی، قرآن میں اکثر میں نے پڑھا ہے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اور شیطان وصف سے دیتا ہے، اکثر ہم سنتے ہیں کہ بھی شیطان حاوی ہو گیا تمہارے اوپر۔ یہ آخر شیطان کیا چیز ہے، اس کے بارے میں کچھ بتائیں۔ شیطان دیکھیں، ایک تو بڑا شیطان ہے نا، جو قصہ آدم اور ابلیس قرآن پاک میں ایٹ لیسٹ 7 ٹائمز بیان ہوا ہے تفصیل کے ساتھ، سورۃ البقرہ میں، سورۃ الاعراف میں، سورہ بنی اسرائیل میں، سورۃ الحجر کے اندر، سورہ صاد کے اندر، سورۃ الکہف کے اندر، سورہ طٰہٰ کے اندر۔ وہ بڑا شیطان جو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ وہ پورا معاملہ ہوا، پھر اس کی اولاد بھی ہے۔ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان کا بچہ اٹیچ ہو جاتا ہے، جن۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے، اور مسلم شریف میں حدیث ہے ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ ہے اور ایک جن ہے، شیطان۔
شیطان اور جن یہ انٹرچینجبل ہے کیونکہ اس کی اسپیشی جن ہے. فرشتہ اسے نیکی کی طرف بلاتا ہے اور شیطان اسے برائی کی طرف. اللہ نے دیکھے کیسا بیلنس کیا ہے, صرف نہیں شیطان مسلط کیا, فرشتہ بھی کیا, دونوں چیزیں پہلے. ایک صحابی نے جرأت کر کے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی؟ فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی تھا, لیکن اللہ نے مجھے اس پہ قدرت دے دی ہے, میرے ساتھ جو شیطان اٹیچ ہے وہ مجھے نیکی کی طرف ہی بلاتا ہے. رسول اللہ کے بعد کسی شخص کے لیے گارنٹی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ شیطان اٹیچ نہیں ہے, ورگلا سکتا ہے کسی بھی شخص کو. یہ نبی کا پروٹوکول ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتے ہیں. اب ظاہر ہے وہ شیطان انسان کے جسم میں پھونکے مارتا ہے. نفس اس کا بہترین ایک مسکن ہے جس کے ذریعے وہ نفسانی خواہشات کو ابھارتا ہے. اس وجہ سے شیطان ایک پرسنالٹی بھی ہے اور ایک سمبل کے طور پہ بھی ہے. انسان کے اندر کا جو شیطان ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ اس نے شیطان کو شیطان بنا دیا. شیطان تو پہلے اللہ کا مقرب بندہ تھا نا, اکڑ پیدا ہوئی, تکبر آیا, تو اللہ نے کیا فرمایا؟ ابا واستکبر وکان من الکافرین. اکڑ گیا, تکبر میں آ گیا, راندہ درگاہ ہو گیا. آج ہم اسے کہتے ہیں ابلیس, جیلس ہوا ہوا, الرجیم کہتے ہیں, مردود بارکا. لیکن کسی زمانے میں وہ اللہ کا بندہ ہی تھا. شیطان کو شیطان نفس نے بنایا, تو وہ تو نفس ہمارے ساتھ بھی اٹیچ ہے. اس نفس کو آپ سمجھ لیں کیٹالسٹ کا کام کرتا ہے, جیسے کیمسٹری میں کیٹالسٹ ڈالا جاتا تھا نا کیمیکل ریئیکشن کو تیز کرنے کے لیے. اصل جس شیطان سے آپ نے بچنا ہے نا وہ اندر کا نفس ہے, جس میں وہ بڑا شیطان بھوکے مارتا ہے یا آپ کے ساتھ جو اٹیچ شیطان ہے. اور اس سے بچنے کا آسان طریقہ ہے وظائف ہے, لا حول ولا قوت الا باللہ, اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. اور سب سے بڑھ کر جب آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو بخاری مسلم کی احادیث اس پر گواہ ہیں. کتنی احادیث, میں نے اس پہ پورے لیکچرز دیے ہیں کہ جیسے آپ اللہ کے ساتھ اٹیچ رہتے ہیں شیاطین آپ سے دور رہتے ہیں. اچھے ماحول کی بھی تو یہی برکت ہوتی ہے. اور جب آپ اللہ کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں یہ آپ کے اوپر حملہ ہو جاتے ہیں. سورہ زخرف کی آیت ہے کہ جو رحمان کے ذکر سے غفلت اختیار کرتا ہے ہم اس پہ شیطان مسلط کر دیتے ہیں, پھر وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ شیطان مسلط ہونے دیتے ہیں. شیطان کو دور کرنے کا طریقہ اللہ کا ذکر ہے. جیسا کہ کسی پر پیاس مسلط ہو تو کیسے دور کرے گا؟ پانی پی کر. بھوک مسلط ہو تو کیسے دور کرے گا؟ کھانا کھا کر. شیطان مسلط ہوا ہے تو اللہ کا ذکر کر کے. باقی جو تھوڑے بہت وسوسے ہیں ان کو اللہ نے درگزر فرمایا. مسلم شریف میں حدیث ہے, ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ بعض اوقات ایسے سے خیال دماغ میں آتے ہیں, دماغ تو سوچتا ہے کہ دل کرتا ہے کہ جل کے کوئلہ ہو جاؤں لیکن زبان پہ نہ لاؤں. فرمایا عین ایمان ہے, زبان پہ نہیں لایا, یہ تمہارے ایمان کی دلیل ہے. شیطان تمہیں آ کے ورگلا رہا ہے لیکن تم اس کے پیچھے نہیں چل رہے. اور بخاری مسلم میں یہ بھی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے دل میں آنے والے جو وسوسے ہیں نا, جو آٹومیٹکلی شیطان کی طرف سے آتے ہیں, وہ معاف کر دیے جب تک کہ وہ زبان پر نہ لے آئے یا اس کے مطابق عمل نہ کر لیں. تو ان کو آپ اگنور کریں, یہ خود بخود چیزیں جو ہے نا وہ اگنور ہو جاتی ہیں. ادروائز یہ آپ کا ٹیسٹ ہے. مجھے بتائیں اگر شیطان نہ ہوتا تو ٹیسٹ کہاں سے تھا؟ اگر پیاس نہ ہوتی تو پانی کی قدر کسی کو ہوتی؟ اگر رات نہ ہوتی تو دن کی قدر آتی؟ یہ ہو نہیں سکتا کہ اپوزٹ چیز نہ ہو اور آپ کے اندر اس کی قدر محسوس ہو. تو اللہ تعالیٰ نے ٹیسٹ یہ دنیا اس لیے رکھا کہ شیطان کا راستہ بھی ہو, رحمان کا راستہ بھی ہو, اور آپ کی جنگ جاری رہے. آپ جنت کو ارن کریں. یہ پلیٹ میں رکھ کے نہیں ملنی, یہ ارن کر کے ملنی ہے. اور یہ اتنی مشکل ہے کہ بخاری مسلم کی حدیث ہے اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپا ہوا ہے اور جہنم دوزخ کو خوشگوار چیزوں سے ڈھانپا ہوا ہے. یعنی وہاں انسان اٹریکٹ ہوتا ہے. اور اس کی ایکسپلینیشن ابو داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ, چاروں کتابوں میں یہ حدیث ہے سنن اربعہ کی, کہ اللہ تعالیٰ نے جب جہنم کو پیدا کیا تو حضرت جبرائیل کو کہا کہ جا کے دیکھو جہنم. جب دیکھ کے انہوں نے کہا توبہ توبہ توبہ, یا اللہ مجھے نہیں لگتا کوئی بندہ ایسا کام کرے کہ جہنم میں پہنچ جائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا اب جاؤ. جب دوبارہ گئے تو اللہ تعالیٰ نے جہنم کو خوشگوار چیزوں سے, دنیا کی آسائشیں, گناہ کی لذتوں سے ڈھانپ دیا. اور پوچھا جبرائیل اب سناؤ. ان کا یا اللہ مجھے نہیں لگتا کوئی جہنم میں پہنچنے سے بچ جائے. جتنا تو نے اٹریکٹفل اسے بنا دیا ہے نا کہ ہر اٹریکٹفل راستہ ادھر ہی جا رہا ہے, وہی تو آپ کا امتحان ہے. اس لیے جنت میں آپ کو انعام مل رہا ہے. وہ دنیا میں جو اٹریکٹفل چیزیں ہیں وہ جنت میں آپ کو انعام کے طور پہ مل رہی ہیں. دنیا میں وہ آرام ہے, سونا, چاندی, ریشم, 4 سے زیادہ عورتیں,
جنت میں آپ کو انعام دیا جا رہا ہے، ان چیزوں کا انعام جو دنیا میں حرام کی ہوئی تھی، تو اس کا مطلب ہے وہ اٹریکٹفل تھی۔ پھر اللہ نے فرمایا جنت کی طرف جاؤ، جنت سے ہو کے انہوں نے کہا یا اللہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی تن من دھن نہیں لگا دے گا جنت میں پہنچنے کے لیے، یہ تو سارے جنتی ہو جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا وہی والی ہماری بھی بات، رکو ذرا صبر کرو اب جاؤ۔ جب دوبارہ گئے حضرت جبرائیل، انہوں نے دیکھا یہ تو مشقتوں سے ڈھانپی ہوئی ہے، کہیں روزوں کی مشقتیں ہیں، کہیں حلال اور حرام کی مشقتیں، کہیں نمازوں کی مشقتیں، کہیں جہاد اور قتال کی مشقتیں۔ انہوں نے کہا یا اللہ مجھے نہیں لگتا کوئی جنت میں پہنچنے میں کامیاب ہوگا الا یہ کہ کوئی خوش نصیب ہو۔ اور یہ قرآن کی آیت ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، جنوں اور انسانوں کی اکثریت جہنم کے لیے پیدا ہوئی ہے، الٹیمیٹلی یہی رزلٹ نکلنا ہے۔ لیکن ساتھ اللہ نے فرمایا ہم نے ظلم نہیں کیا، ہم نے انہیں عقل دی تھی وہ سوچتے نہیں، کان دیے تھے سنتے نہیں، آنکھیں دی تھی دیکھتے نہیں، یعنی وہ دیکھنا عبرت والا کہ ان انسٹرومنٹس کو یوز کرتے۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، جو قرآن میں آیا کہ بے شک آنکھ کان عقل اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، ان انسٹرومنٹس کو یوز کر کے تم نے حق بات تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ تو اللہ نے یہ ہمیں حواس خمسہ دے کے اکاؤنٹیبل ٹھہرا لیا۔ ہم اپنے حواس خمسہ کے اوپر جو عقل کا چیک اللہ نے رکھا ہے اس عقل کو یوز کریں تو ہم اپنی شہوات کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ عقل کی وجہ سے آپ اکاؤنٹیبل ہوں گے، بس یہ سمپل سی بات۔